تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جی لیکن جس طرح کے گھٹیا مقدمے درج ہو رہے ہیں وہ تو نیب کے بغیر بھی درج ہو رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر آپ عمران خان صاحب کے اوپر جو کل کا کیس ہے وہ یہ ہے کہ 25 لوگ جنہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا الیکشن کمیشن کے خلاف، وہ سارے ٹیررسٹ ہیں، اور عمران خان اس مظاہرے میں بھی شامل نہیں ہے، لیکن وہ ٹیررسٹ ہیں کیونکہ وہ لوگ جو ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے۔ اس کے بعد اس سے پہلے جب مدینہ منورہ میں ان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے آوازیں کسے، انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کے اوپر، میرے اوپر، اسد عمر، ساری لیڈرشپ کے اوپر آ کے توہین مذہب کے کیسز کر دیے۔ توہین مذہب اور اینٹی ٹیررزم کا جو استعمال اس حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیا ہے، اس سے زیادہ بدترین سیاسی کارروائی آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی۔ اور عمران خان کے اوپر اس وقت کا جو ہے وہ تقریباً 28 جو ہیں وہ کرمنل کیسز بنائے گئے ہیں، جن کو آپ دیکھتے ہیں آپ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ کیسز کیسے ہو سکتے ہیں۔ میرے اوپر جو بغاوت کا کیس جو ہے وہ بنا دیا گیا، شیخ رشید صاحب کے اوپر شراب نکلنے کا کیس بنا دیا گیا، میرے گرفتاری کے 4 دن بعد میرے اوپر کیس بنا دیا کہ میرے اوپر شراب کا کیس بنا دیا۔ اب اگلا ہم 2-4 دن اور میں رہتا تو میرا خیال ہے چرچز بھی بن جانی تھی، وہ تو عدالت نے مہربانی کی، ورنہ تو یہاں پہ تو حالات جو جا رہے ہیں وہ یہی چل رہے ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے چیئرمین نیب کا استعفیٰ ہو گیا۔ کل لاہور ہائی کورٹ نے جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کے استعفے جو ہیں ان کو معطل کر دیا۔ اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ پہلے لگایا جائے اور چیئرمین نیب اس کے بعد اس کی کنسلٹیشن سے لگایا جائے۔ راجہ ریاض کی کنسلٹیشن کو کسی نے نہیں ماننا۔ راجہ ریاض جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک لوٹے ہیں، اور وہ اس میں اور شہباز شریف میں صرف جو فرق ہے وہ اس کا تعلق ایسے ہی ہے جو کسی ذاتی غلام کا اپنے مالک سے ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ ان کو جو ہے اس کی کنسلٹیشن سے اگر چیئرمین نیب لگے گا، یہ ناقابل قبول ہے، اسپیشلی جب ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے استعفے معطل کر دیے ہیں۔ فوری طور کے اوپر آج جو عامر ڈوگر صاحب ہیں جو ہمارے چیف وپ ہیں، ان کا خط بھی جا رہا ہے اسپیکر کو، اور اسپیکر صاحب سے میں کہوں گا کہ تھوڑی بہت اپنے عہدے کی کوئی آپ چیف الیکشن کمشنر ہی نہ بن جائیں۔ جس طرح سے انہوں نے اپنے عہدے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ الیکشن کمشنر اور منشی کو برابر سمجھنا شروع ہو گیا ہے، اسپیکر کو بھی منشی نہ بنائیں آپ۔ یہ بہت بڑے عہدے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ چھوٹے لوگ بڑے عہدوں کے اوپر چلے گئے ہیں، اس کی وجہ سے عہدے چھوٹے لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ شرم حیا کریں، آئین کو ملحوظ رکھیں، اور آئین میں یہ ہے کہ جو میجورٹی پارٹی ہے اپوزیشن کی اس کا لیڈر آف اپوزیشن ہوگا۔ لہذا آپ تحریک انصاف کا پروسیس شروع کریں، لیڈر آف اپوزیشن تحریک انصاف کا لگائیں، اور اس کے بعد چیئرمین نیب کی کنسلٹیشن جو ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد نیا چیئرمین نیب جو ہے وہ لگایا جانا چاہیے۔ ان دا مین ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سبق حاصل کرنا چاہیے چیئرمین نیب سے، اور ان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اسلام آباد میں یہ باتیں عام ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر ان کے کام ہوتے ہیں اور آج بھی وہ صدر کے احکامات کو نہیں مانتے تو آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو صدر بنا دیں گے۔ اور صدارت کی آفر بطور رشوت چیف الیکشن کمشنر کو دی گئی، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ شریف فیملی کی طرف سے اس طرح کی آفر، زرداری کی طرف سے، یہ جو لوگ آپ تو سارے لوگ اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس کس کو صدر بنا دیا گیا، کیسے کیسے جو ہیں وہ لوگ بنے۔ رفیق تارڑ جو اپنا صدر بنا تھا وہ بھی اسی ایک ٹوٹی کے نتیجے میں بنا تھا کہ اس نے وہ مینج کر کے دیا تھا کوئٹہ کا بینچ، اور اس کے بعد وہ صدر بن گیا۔ اب یہ جو اس کو مینج کیا جا رہا ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے مینج کر کے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم صدر بنا دیں گے، اور اس کے بارے میں جو خدمات ہیں چیف الیکشن کمشنر کی وہ تو ان گنت ہیں۔ انہوں نے آپ دیکھیے یہ جو محسن نقوی کو یہاں پہ لگایا، محسن نقوی کے 7 وزٹس ہیں لندن کے، صرف جو ہے اس مہینے میں جس میں یہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اور جس مہینے میں یہ گورنمنٹ کا جا رہا تھا لندن کے وزٹس۔ اب محسن نقوی کو میں کہتا ہوں کہ صرف میڈیا کے سامنے ایک دفعہ بھی ابھی تک وہ نہیں آیا، حالانکہ کہتا ہے کہ میں
بڑا میڈیا اونر بنے ہوئے ہیں یہ وہ، ذرا آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ میں نیوٹرل ہوں. یہاں پہ جو کیبنٹ بنی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی کیبنٹ سلاٹس بیچی گئی ہیں، وزیر پیسے دے کے بنے ہیں. یہ بھی کبھی ہم نے سنا ہے اس سے پہلے کہ یہ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ کی آکشن ہوئی ہے اور اس میں وزیر جو ہیں وہ لگے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے 700 ٹرانسفرز کی، اور ان میں بھی بے شمار ٹرانسفرز جو ہیں وہ پیسے لے کے کی گئی. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو شخص جو آج یہاں پہ بنا ہوا ہے، چیف منسٹر بنا ہوا ہے، اور جو ایک بائسڈ آدمی ہے، اس کی جو اس وقت مورل اتھارٹی ہے وہ کیا ہے؟ اور آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور تاریخی فیصلہ دیا ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ نے جو گجرات ڈویژن اور باقی ڈویژنز کے معطل کیے ہیں نوٹیفیکیشنز، اور انہوں نے کہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی پالیسی ڈیسیژن نہیں لے سکتی، وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئر چلائے گی. یہ لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ری انفورس کیا ہے، اور میں ان تمام وہ جو 22 لوگ خصوصاً جو لگائے گئے ہیں، جن کے بارے میں پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ان کو نہیں لگائیں، لیکن الیکشن کمیشن نے اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ محسن نقوی کی بنی، محسن نقوی اور چیف الیکشن کمشنر جو روز آپس میں فونوں پہ باتیں کر کے طے کر رہے ہیں، جیسے سپریم کورٹ نے بھی کہا، ان کو بھی میں دوبارہ یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ چیئرمین نیب کے ریزگنیشن سے سبق لیں اور اپنے آپ کو اس کنٹروورسی سے علیحدہ کریں. یہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی بیوروکریسی کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے عہدوں سے از خود علیحدہ ہوں اور اپنے آپ کو کسی تنازع میں شریک نہ کریں. اور یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ اس طرح کے سیاسی معاملات جو ہیں ان سے علیحدہ رہے. اور اس کے بعد جو کل آئی ایم ایف کا جو بجٹ پاس ہوا ہے، صرف 61 لوگوں نے بیٹھ کے 170 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیا. فورم جو ہے وہ 82 کا ہے نیشنل اسمبلی کا. اب میں آئی ایم ایف سے بھی پوچھتا ہوں، یہ جو 60 لوگوں نے یہ جو کیا ہے بجٹ، ول یو اپروو دیٹ؟ یہ جو انٹرنیشنل جو ہمارے مالیاتی ادارے ہیں، جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو پاکستان کی جو عوام ہے اور جو پاکستان کی اس وقت پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے، ان دونوں کو سامنے رکھنا ہوگا. 61 لوگوں کے طرف سے 170 ارب روپے کے لگائے گئے ٹیکس غیر قانونی ہے. اور میں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ان ایم این ایز کو بھی یہاں پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کل کے اجلاس میں شمولیت نہیں کی، اور انہوں نے پاکستان کے عوام کے اوپر وہ اس گناہ کا حصہ نہیں بنے کہ جس میں پاکستان کے عوام کو ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کیا گیا. اور یہ 61 لوگ جنہوں نے کل کے اجلاس میں شرکت کی ہے، یہ پاکستان کے عوام کے ولن، اور ان کی تصویریں شائع ہم کریں گے اور دکھائیں گے کہ جنہوں نے پاکستان کو اس طرح سے بیڑا غرق کیا اور انہوں نے یہ بل جو ہے وہ پاس کیا. اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جیل برو تحریک کے اوپر کل سے جو ہماری شروع ہو رہی ہے، اعجاز چوہدری صاحب اس کی تفصیل بھی ہمیں دیں گے. اور کل کے بعد ایک بڑا انتھوزیزم ہے، پورا پاکستان اس وقت جیل برو تحریک کے اوپر جو ہے وہ اپنی نظریں رکھے ہوئے ہے، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ پرامن ایک تبدیلی کا راستہ ہے. ہم پنجاب حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے 144 آج لگا دی، اور تاکہ جو گرفتاریاں ہیں، ان کو شوق ہی بڑا لوگوں کو گرفتار کرنے کا. جو اس وقت آپ دیکھیں نا، یہ جو محسن نقوی ہو گیا، رانا ثناء اللہ ہو گیا، جو یہاں کے ہندوستان کا وزیر داخلہ جو کشمیر میں بات کرتا ہے، مقبوضہ کشمیر میں جس قسم کا لہجہ، جس قسم کا ایٹیچیوڈ اس کا ہے، اسی قسم کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کا ہے. اور جب آپ یہ بات کرتے ہیں، اگر مونچھیں نہ ہوں تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ انڈین وزیر داخلہ بات کر رہا ہے یا پاکستانی وزیر داخلہ بات کر رہا ہے. اپنے عوام سے اتنی نفرت جتنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ظاہر کی ہے، بڑی کم مواقع ہیں. اور میں یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کو ابھی یہ دکھ جو انہوں نے کیا ہے کہ کل انہوں نے جو 2.5 لاکھ روپے تک ٹیکس لگا دیا ہے کہ وہ اگر آپ امریکہ جا رہے ہیں،
1.5 लाख रुपए तक का टैक्स लगा दिया अगर आप यूरोप और लंदन जा रहे हैं, और 50,000 रुपया लगा दिया है दुबई पे, और 75,000 रुपया लगा दिया है शारजा के ऊपर, तो ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करेंगे? इस हुकूमत ने हर तबका फिक्र को एक इंतहाई बड़ी मुसीबत में जो है डाल दिया है। 15-20 हजार रुपए महीने से लेके 1.5-2 लाख रुपए तक कमाने वालों की कमर टूट गई है। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमने जिंदा कैसे रहना है, और एक इतने बड़े गिरदाब में हम फंस गए हैं जिससे हम निकल नहीं पा रहे। इंशाअल्लाह जेल भरो तहरीक इंसाफ का अगला पॉलिटिकल लाएमल है। एजाज चौधरी साहब को मैं दरख्वास्त करूंगा कि उसकी जरा तफसील से आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि स्पीकर अपने ओहदे का लिहाज करें, हमें पता है उनको बड़े ओहदों पर बिठा दिया गया है।